شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، کہ اس محبوب کا لطف تو ہر وقت ہمارے اوپر برس رہا ہے، اور اس کا خفا ہونا یا ناراض ہونا وہ کبھی کبھی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا لطف و کرم ہمارے اوپر بار بار ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ناراض اور خفا بھی ہوتا ہے، اور کبھی اپنے نیک بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے کہ اے بھی سجن واہ او بھی سجن واہ واہ، اے میرے مولا میں ایسے بھی آپ سے راضی ہوں اور میں ویسے بھی آپ سے راضی ہوں۔ اس کا مطلب کہ اے اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے، میرے مولا میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ یہ نیک لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ پریشانی بھی آتی ہے تو وہ بھی نگاہ اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ یہ پریشانی کی مجال نہیں کہ میرے طرف آئے، یہ بھی تیرے ہی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے صبر کا کیا کہنا۔ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت کی زبان سے میں نے یہ سنا تو میں نے پوچھا کہ اے خاتون یہ کیا معاملہ ہے، ایسی کون سی بات تیرے ساتھ پیش آئی، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ تو اس کہنے پہ مجبور ہے؟ وہ کہنے لگی میں اپنے گھر میں تھی، میرے چھوٹی عمر کے 3 بچے تھے، گھر میں روٹیاں بنا رہی تھی اور میرے 2 بچے کھیل رہے تھے، تو ایک چھوٹا بچہ جو میرے قریب رینگ رہا تھا وہ بھی کھیل رہا تھا، تو اچانک مجھے کمرے میں سے ایک زور کی آواز آئی۔ میں نے جب جا کر دیکھا تو اصل میں گھر میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور جو کافی مضبوط اور تیز بھی تھی، وہ بچوں کے ہاتھ میں کہیں سے آ گئی۔ تو ایک بچے نے جو بڑا بھائی تھا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ چھری کتنی تیز چلتی ہے، یعنی اس کے اندر کاٹنے کی کتنی طاقت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کس طرح سے کاٹتی ہے۔ تو اس بڑے بچے نے چھوٹے بچے کی نادانی پر، یعنی اس نے جب کہا کہ مجھے نہیں پتا کس طرح سے کاٹتی ہیں، تو بڑے بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لیٹ جاؤ، میں تمہارے گلے کے اوپر چلاتا ہوں، دیکھو کس طرح سے چلتی ہیں۔ اب وہ چھوٹا نادان بچہ اسے کیا معلوم، تو وہ لیٹ گیا اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گلے پہ چھری چلا دی، تو اس کی جو اصل نس تھی وہ کٹ گئی۔ اب وہ بچہ تڑپنے لگا اور یہ بھی پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ میں نے اس کی لاش کو اٹھائی اور صحن کے اندر چارپائی پہ لا کے ڈال دیا۔ پھر میں فکر مند ہوئی کہ جس نے اس کو قتل کیا ہے میرا دوسرا بیٹا کہاں گیا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں ڈھونڈنے لگی، اب وہ بچہ ڈر کے مارے چھپ گیا۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ ہمارے صحن کے اندر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، تو وہ اس لکڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ تھا جس نے اس بچے کو بھی کاٹا، وہ بچہ بھی وہی مرا پڑا تھا۔ کہنے لگی میں نے اس کی بھی لاش اٹھا کر لے آئی اور اس کو بھی لا کے پہلے بچے کے بستر کے بازو میں اس کو لٹا دیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بچہ ہے، وہ ادھر کھیل رہا تھا، اس کو رینگنے کی بھی عادت تھی۔ کہنے لگی جب میں دیکھا میرے چھوٹے بچے کو جو رینگتا تھا، تو جب میں اس کے قریب آئی تو دیکھا کہ چھوٹا بچہ رینگتے رینگتے تندور کے اندر جا گرا۔ میں نے اس کی جلی ہوئی لاش نکالی، تینوں بچوں کو لٹایا اور ان کو نہلایا، ان کو کفنایا۔ پھر مرد حضرات آئے، ان کی تدفین کا عمل ہوا، اور اب میں عمرہ کرنے کے لیے آ گئی ہوں، اور میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ میں اس حال میں بھی تم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا اس میری بہن کا کہ اللہ رب العالمین
ہمیں بھی اللہ کے ذات پر یقین اور توکل عطا فرمائے، اور جو مصیبتیں آئیں اللہ ہمیں بھی ایسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن خصوصاً یہ دعا کرے کہ اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ایسا امتحان نہ لے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ڈامڈول ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور امتحانات جو ایسے ہیں جس سے ہمارا ایمان ڈگمگائے، ایسے امتحانات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دین بھی بنا اور دنیا بھی بنا، اور دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔